اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی فروٹ کی ریلی لگاتا ہے تو وہ خود اس میں پھل اٹھا کر نہیں کھاتا، یہ میرا کام تھا۔ لیکن آج اس لڑکی کو دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میرا کام میری خواہش سے زیادہ بڑا ہے۔ میری خواہش مجھ پر ہیوی ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور ایک کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میں اسے کس نیت کے ساتھ لے کر آیا ہوں، اس لیے شاید خاموش تھی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد باہر چلا آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے باہر جانے کے سارے راستے میں نے بند کر دیے تھے۔ میں باہر کھڑا تھا، ایک دو سگریٹ پی کر خود کو ریلیکس کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، آخر میں بھی انسان ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ خوشی خوشی واپس اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جس حال میں اس کمرے کے اندر بیٹھی تھی، میرے منہ سے فلک چیخیں نکلنے لگی کہ ایسے نہ کرو، تم ایسے نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ بالآخر میں زمین پر گر گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی میرے سامنے ہی، میرا نام مظفر ہے، میں ہر مہینے بہت سارے پیسے کمایا کرتا تھا۔ لیکن یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ رزق حلال سے آپ اشیال نہیں کر سکتے، اور ہر رزق سے تو بس 2 وقت کی روٹی ہی پوری ہوتی ہے، وہ بھی ایسے انسان کے لیے جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو اور جسے کوئی ہنر بھی نہ آتا ہو۔ لیکن ہاں، مجھے ایک ہنر آتا تھا اور وہ تھا 3-5 کرنا۔ مرد میں ہر 3 مہینے بعد بغداد جاتا تھا، وہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو خریدتا اور لاہور میں آ کر بیچ دیتا تھا۔ لاہور میں ایک امیر طبقہ تھا جو اس طرح کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکی کے اتنے پیسے دیتے تھے کہ وہاں پر برے ہوئے اس لڑکی پر میرے پیسے بھی پورے ہو جاتے اور آنے جانے کا کرایہ بھی نکل آتا۔ پہلے یہ کام کرتے ہوئے میں تھوڑا بہت پریشان رہتا تھا، لیکن اب مجھے جیسے عادت ہو گئی تھی۔ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ یہ لڑکیاں کون سی مالک کی ہیں، میری مٹی سے زمین نہیں اٹھا، یہ تو باہر کی لڑکیاں ہیں۔ میں نہ خریدتا تو انہیں کوئی اور خرید لیتا، ان کو تو اسی کام کے لیے وہاں پر رکھا گیا تھا، اور یہاں پر تو وہ پھر بھی ٹھیک رہ جائیں گی، وہاں پر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح دعوتیں پیش کرتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک عقل مند انسان کسی کو کسی بات پر قائل کرنے کی قسم کھا لے تو وہ آپ کو اس بات پر قائل کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو جان سے مار دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، اس لیے اپنے کام کو بڑی خواہش اسبوبی کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بے ایمانی کا کام بھی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں، میرا بھی یہی حساب تھا، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی میرے قدموں میں گر گئی، اس نے میرے دونوں پیر بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ بری طرح رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو۔ میں اس کی زبان بھی سمجھتا تھا، مجھے بار بار بغداد جا کر وہاں کی زبان آ گئی۔ وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اس نے مجھے کیا کہنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو پھر وہ کھائے گا کیا، اس لیے میری اس کے ساتھ کوئی دوستی بھی نہ تھی۔ یہ نیک نیپتی کا رشتہ تو نہیں تھا کہ میں اس کی مدد کرتا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور اسے اس گاڑی میں بٹھا دیا جس میں نے باقی لڑکیوں کو بٹھایا تھا، لیکن وہ جانے وہ لڑکی کیوں نہیں بولتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی آواز میں آنسو کی لرز مجھے ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں یاد کر کر کے مجھے اپنے آپ کو برا انسان سمجھنے لگا تھا، لیکن وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی تھی۔ میری فیملی میں میری 2 بڑی بیٹیاں تھیں جن کی میں شادی کروا چکا تھا، اور ان کی شادی بھی میں نے بڑے ٹھاٹھ بار سے کروائی تھی۔ ایک ایک بہن کو 4-4 کمروں کا سامان دیا تھا، تبھی تو ان کے سسرال میں ان کی بڑی عزت تھی، اور ابھی بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتی تو میں انہیں انکار نہ کرتا، لیکن وہ دونوں ہی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں باہر کے ملک میں ہوتا ہوں اور اسی لیے ملنے جلنے نہیں آ سکتا۔ بہنوں والا تھا نا، تو بار بار بہنوں کے گھر نہیں جا سکتا تھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ لیتا تو کوئی باہر نکل آتی تو میرے بہنوں کا گھر برباد ہو جاتا۔ لیکن وہ مجھ سے جو مانگتی تھی میں ان کے لیے ضرور حاضر کر دیتا تھا، ان کے بچوں کو دیکھ لیتا تھا تو اپنے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ مجھے اکثر تصویریں بھیجتی رہتی تھی۔ فی الحال میرا خود شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ شادی ایک ذمہ داری تھی، اور اگر میرے ساتھ میری بیوی ہوتی تو پھر میں یہ سارے کام کیسے کر پاتا؟ ظاہر ہے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن انسان تھا تو دل تو کرتا ہی تھا، پر آج تک ایسا کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ دل لگی کر بیٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات آگے بڑھتے مجھے پہلے اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ اس نے بھی اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، اس
اس نے کہا کہ میں تو خود تمہارے ساتھ صرف دل لگی کر رہی تھی۔ میں کافی سارے پیسے کماتا تھا، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میرے اکاؤنٹ بڑے پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے تو بہت ہیں لیکن خرچہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک اکیلا بندہ کتنے خرچے کر لے گا، کتنے ٹھاٹ باٹ کر لے گا۔ گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی اور مہنگا فون بھی رکھا ہوا تھا، اچھے کپڑے بھی پہنتا تھا، اچھا جوتا بھی پہنتا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ کچھ دن آرام رک کر کرنے کے بعد میں نے پھر سے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد کی عورتیں بڑی ہی خوبصورت ہوتی تھیں، تبھی تو ان کے یہاں پر اچھے پیسے ملتے تھے۔ میں پھر سے بغداد چلا گیا اور پتہ کیا کہ کہاں سے لڑکیاں خرید سکتا ہوں، کہاں سے لڑکیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مجھے ہر جگہ کے بارے میں پتا تھا۔ یہ کافی گہری معلومات تھی جو مجھے ہو سکتی تھی۔ وہ آدمی جو اس کام کو اتنے عرصے سے کر رہا تھا، اس دفعہ میں نے 3 لڑکیوں کو خرید کر لایا، لیکن اس میں سے ایک لڑکی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر اس کی طرح میرا دل مائل ہو گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے اس نے میرے دل کے اوپر کوئی ڈوری ڈال دی ہے جس کے سرے اس کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں اگر کوئی شاعر ہوتا تو یا کوئی اگر مسحور ہوتا تو تب بھی اس کی خوبصورتی کا بیان نہ کر پاتا، اور میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کتنی پیاری تھی۔ اس کو دیکھ کر تو کسی بھی مرد کا دل دھڑک اٹھے، جاگ اٹھے، ایسی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی بات سے میری نیت خراب ہوگی۔ جب لڑکیوں کو میں اپنے ساتھ لے کر لاہور لے آیا تو میں نے 2 لڑکیوں کو فوراً ہی روانہ کر دیا جہاں پر ان کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے ان کا سودا ہو چکا تھا۔ لیکن یہ تیسری لڑکی جس کا نام دلربا تھا، اسے ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اب مجھے ایک بہت بڑے سیٹ کی کال آئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سیٹ مجھے اتنے پیسے دے گا جتنے میں 1 سال میں بھی نہیں کما سکتا، اور اس کی بھی فرمائش یہی تھی کہ ایسی لڑکی ہونی چاہیے کہ دیکھ کر روح جاگ جائے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا اسے دینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں ایسی کوئی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خبر ملی ہے کہ تم بڑی خوبصورت لڑکی لے کر آئے ہو، تو میں نے ان سے دوسری لڑکی کی تصویر بھیج دی جو قدرے کام خوبصورت تھی۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب، کسی نے تو ایسی خبر اڑا دی ہوگی، آپ دیکھ لیں کوئی اتنی زیادہ پیاری تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں یہ تو میرے مطلب کی نہیں لگ رہی، لیکن چلو ٹھیک ہے، پر مجھے اپنے ذہن میں ضرور یاد رکھنا۔ ایک بار سوچا کہ دوبارہ سے سیٹھ کو فون کرتا ہوں، اس لڑکی کا میں کیا کروں گا، لیکن پھر میری نیت خراب ہوگی۔ میں کمرے میں آ گیا تو وہ اندر ہی بیٹھی رہی تھی۔ یہ میرا ہی کر تھا، اس کے چہرے پر ڈر تھا اور آنکھوں میں دکھ بھی۔ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں اس کا قاتل ہوں۔ میں اس کے آگے کھانے پینے کا کچھ سامان رکھا، میں نے کہا کہ کھا لو۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے حجاب پہنا ہوا تھا۔ یہ ایک حجابی لڑکی تھی، حجاب میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی، پتلے ہونٹ تھے، گوری رنگت کی تھی، بریک بریک انگلیاں تھی اور دبلی پتلی بھی تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا، مطلب وہ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ کھانا کھا لو، کھانا کھانے سے کسی کی دشمنی، انسان کے ماں باپ بھی مر جائیں اب بھی اسے کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے۔ میں خود باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، کیا اس کو کسی کے حوالے کر دوں یا اپنے گلے میں گھنٹی پہن لوں۔ ابھی میں بیٹھا ہی سوچ رہا تھا کہ میرا ایک دوست گھر میں آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دلربا کو دیکھ لے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو باہر بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اتنی سردی میں کون باہر بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا ارے سردی میں ہی تو باہر بیٹھنے کا مزہ ہے، اور میں کون سا تمہیں سڑک پر بٹھا رہا ہوں۔ دونوں باہر لون میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا لون تھا، میں نے اسے وہاں بٹھا دیا اور سائڈ پر کچھ لکڑیاں پڑی تھی اور ان میں آگ بھی بڑکا دی۔ اس نے کہا کہ آج تم گھر پر ہو، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا، گھر کی لائٹ دیکھی تو چلا آیا، تم غائب ہی رہتے ہو۔ میرا دوست بھی میرے اس کام کے بارے میں جانتا تھا، وہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن اچھی چیز کو دیکھ کر بھی اس کی نیت خراب ہو جاتی تھی، اس لیے میں اس سے دلربا کو چھپا رہا تھا۔ میں نے اسے ابھی بھی یہی بتایا کہ بس ایک لڑکی ہے اس پر میرا دل آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایسی کون سی لڑکی ہے جس پر تیرا دل آ گیا؟ پھر تو بہت خوبصورت ہوگی۔ میں نے کہا نہیں یار، خوبصورت نہیں ہے، بس ایسے لگتا ہے کہ میرے مطلب کی ہے، مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ کرنا کیا ہے، تجھے کون سا نہیں پتا، تم کون سے چھوٹے بچے ہو۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا سودا نہیں کر پاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو بات سمجھ رہا ہے نا یار، سب کو تازہ اور اچھی چیز ہی پسند آتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اس کو دے اور پیسے کما لے، تجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی، تیرا تو کام ہی ایسا ہے، بلکہ ہم تو تجھ پر حیران ہوتے ہیں کہ تو ایسا کام کرتا ہے، لیکن تیرے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اتنا وقت نہیں ملتا، پیسے کمانا آسان نہیں ہوتا، انسان اپنی زندگی کی کافی ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو ہے، میرے دوست نے تو مجھے وہی مشورہ دیا جو ایک مردود سرے مرد کو دے سکتا ہے۔ ہنستے ہنستے بول کر چلا گیا کہ زندگی کے مزے لے۔ میرے دل میں بھی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا تو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
मैंने कहा कि जब मैं दोबारा आऊं तो तुमने खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। इस कमरे से तुम बाहर नहीं जा सकती, इसलिए कोशिश भी ना करना, आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। वो मुझे ऐसी नजरों से देखती थी कि जैसे मुझसे शदीद नफरत करती है, और क्यों ना करती, मैं इसका खरीदार था, मैंने इसे खरीदा था। लेकिन वो नहीं सोचती थी कि जो लोग बेच रहे हैं वो थे भी तो बुरे। मैं तो इसे खरीद कर अच्छी जगह लेकर आया था। खैर बाहर चला आ गया था, कॉलोनी का एक चक्कर लगाने की खातिर बाहर आ गया था। सोचा कि थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, जब तक दो चार सिगरेट नहीं पी लेता मेरा दिमाग नहीं खुलता था। बस यही सब कुछ कर रहा था और फिर वापस जाने का इरादा किया। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। मैं तो चीजों को बड़े हल्के फल्के अंदाज में ले रहा था, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे मंजिल देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि वह लड़की डरी सहमी बैठी होगी, मुझे धक्के देगी, गालियां देगी, यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। वैसे मैं इसे ताला लगा के आया था, लेकिन जब मैंने इसे सामने का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की तो जमीन पर बैठी थी, और ऐसे नहीं बैठी थी बल्कि इसने जमीन पर जाय नमाज बिछाए रखा था और इसके ऊपर बैठी हुई थी। जिसमें जाय नमाज इसे मेरे कमरे से ही मिला था। इसने शायद वजू किया था और हिजाब पहले से ही पहन रखा था। वो जाय नमाज पर बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। शायद वो एक हाफजा थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जो मैं इसके बारे में ख्यालात थे और जिस नियत से मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, वही लड़की बैठी अल्लाह का कलाम दोहरा रही थी। मुझे पता था कि मुझ पर अजाब आने वाला है। मेरे लिए इसका ये अमल काफी था। वो इतनी खूबसूरत तलावर कर रही थी कि जो जवान चीजों को नहीं समझता वो भी इसकी आवाज में खो जाता। मैंने इसे पुकारा, लेकिन इसने मेरी बात न सुनी। मुझे समझ न आया कि मैं क्या करूं। मैं अजीब सी हालत में आ गया, क्योंकि जिस नियत से मैं आया था वो बहुत ही बुरी थी। अब मैं क्या करता? यहाँ से चला जाता, और जो कुछ मैं कर रहा था इसकी मुझे सख्त और कड़ी सजा मिलेगी। मैं बुरी तरह परेशान था, इसलिए बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली तो मैं इसी कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। किसी ने मेरे जूते और जराबें उतार दी थी, मुझ पर कंबल डाला था और मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी थी। मुझे इस सर्दी के मौसम में भी शदीद शदीद बुखार था। मैंने सोचा ये सब किसने किया? वो लड़की तो नजर नहीं आ रही थी, शायद वो यहाँ से भाग गई थी। इसका भाग जाना अच्छा ही था, मैं इससे नजरें मिला नहीं सकता। लेकिन फिर मेरी खातिर मतार कौन कर रहा था? कहीं मेरा वो दोस्त नहीं जो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था? हो सकता है वही दोबारा आया हो और मुझे बेहोश पाया हो, इसलिए मेरी देखभाल कर रहा हो। लेकिन वो ऐसा लगता नहीं था। अगर वो मुझे बेहोश देखता तो ज्यादा से ज्यादा किसी डॉक्टर को फोन करता, मुझे अस्पताल ले जाता। इसमें इतनी अकल नहीं थी। कहीं मेरी कोई बहन तो यहाँ नहीं आ गई। इस घर का पता तो नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहता, क्योंकि जो एहसास और ख्याल मेरा किया गया था ये तो कोई अपना ही कर सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं हैरान रह गया जब वही लड़की कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक प्याला था जिसमें से धुआं उठ रहा था। शायद वो मेरे लिए खाने की कोई चीज बना कर लाई थी। मैंने इसे देखकर नजरें चुरा ली। वो मेरे पास आई और साइड पर पड़ी एक बेंच पर बैठ गई। उसने वो सूप का प्याला साइड टेबल पर रख दिया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इसका मतलब था कि वो मुझे उठाकर बिठाना चाहती थी। मैंने इसके हाथ को नजरअंदाज और खुद ही नींद नाराज होकर बैठ गया। इसने वो ट्रे मेरे गोद में रख दी और कहा कि खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम बेहोश हो गए थे और पूरे 8 घंटे बाद होश में आए हो। अगर नहीं इन्हें नहीं खाओगे तो इस दुनिया से चले जाओगे। मैंने इसकी तरफ देखा, फिर वहां से चली गई। मैंने वो सूप पिया। मैं उठकर देखना चाहता था कि वो कहाँ गई है। मैं दबे पांव उठा और जाकर देखा वो किचन में खड़ी थी। मेरे हफ्ते भर के गंदे बर्तन धो रही थी और किचन को साफ कर रही थी। सूप भी इसी ने बनाया था। बाहर के दरवाजे की तरफ मेरी नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। दरवाजा यूं बंद था, लेकिन लॉक खुला हुआ था। फिर भी वहां से नहीं जा रही थी। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। इसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैंने इसे देखा है। वो वापस आई और इसके हाथ में पानी का गिलास और दवाई थी। इसने कहा कि ये भी खा लो और वहां से जाने लगी। मैंने इसे पुकारा, मैंने इसका नाम लिया। वो मेरी तरफ पलटी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? जब भाग सकती थी तो भागी क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए मेरी नीयत अच्छी नहीं थी। तुमने तो मेरी आंखें खोली, तो फिर अब मेरी खिदमत क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा इंसान हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरी सोच तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ, मैं भाग सकती थी, अगर मैं भाग कर कहाँ जाती? मैंने तो तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाया, तुम्हारे जमीर को जगाने की कोशिश की और तुम्हारा जमीर जाग गया। इसका मतलब है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर जमीर ही ना होता
तो कभी ना जागता। तुम अल्लाह का कलाम सुनकर भी वही कर जो तुम करने आए थे। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी नीयत क्या थी और तुम शायद मेरी ज़िंदगी के वो सबसे बुरे इंसान हो सकते थे, जिसे मैं ज़िंदगी के आखिरी साँस तक मुझे माफ़ ना करती। लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि जिसके अंदर खौफ खुदा होता है, वो बुरा इंसान नहीं होता। मैं तुम्हारी खिदमत के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ और मुझे नहीं पता कि यहाँ से अस्पताल कैसे जाते। नहीं तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती। 8 घंटे से तुम बेहोश थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। 8 घंटे बेहोश रहना मामूली बात नहीं होती। मैंने कहा कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कैसे पता? इसने कहा कि मैं अपने इलाके में नर्स थी और एक छोटे से अस्पताल में काम करती थी। मैंने कहा कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली है? इसने कहा कि नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मेरे माँ-बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरा एक सौतेला भाई है, जिसने मुझे इस बाज़ार में बेच दिया और तुमने मुझे खरीद लिया। मेरी ज़िंदगी वहाँ भी बुरी थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में बुरा कौन सोचता है? मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने ना सिर्फ मेरा ज़मीर जगाया, बल्कि मेरी जान भी बचाई। इसने कहा कि अब तुम बताओ कि मेरा क्या करोगे? मुझे कहाँ भेजोगे? मैंने कहा कि फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं पता। तुम भी खा लो और दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। चाहो तो दरवाज़े को अंदर से लॉक भी लगा लेना। मुझे अजीब नज़रों से देखा और वहाँ से चली गई, लेकिन इसने दरवाज़े को लॉक नहीं लगाया। वो तो दरवाज़ा खोलकर ही सो गई थी। मैं सारी रात रोता रहा। जय नमाज़ पर बैठकर अल्लाह से माफ़ी माँगता रहा। मैंने कितनी लड़कियों को बेचा था, कितनी लड़कियों ने मुझे बददुआएँ दी थी। मैं अपनी ज़िंदगी का खुद को ज़ालिम समझ रहा था। या अल्लाह क्या मुझे माफ़ कर सकता है? क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया था? आखिरी दफ़ा नमाज़ भी कब पढ़ी थी? बस यही ख़्यालों में लगा रहा। मैं अपनी दोनों बहनों को कॉल की और इनको सब कुछ सच बता दिया। वो हैरान रह गई। हम तो यही समझती थी कि हमारा भाई बाहर के मुल्क में कोई बहुत अच्छी नौकरी करता है। हमने कहा कि हमने आपको माफ़ कर दिया भाई, क्योंकि आप तो अपने हैं ना। आपने ये सब कुछ हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए किया है, लेकिन अब हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और मैंने एक फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला बड़ा अजीब था। मुझे पता था कि दिलरुबा नहीं मानेगी, लेकिन बात करने में क्या जाता था। जब मैंने इससे बात की तो वो हैरान रह गई। मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आज से ये सारे काम छोड़ दूँगा। बस तुम और मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम अगले ही घंटे तक इस घर में मौजूद रहना, और अगर भरोसा नहीं तो तुम इस घर से बाहर चली जाना। मैं तुम्हारे जाने का इंतज़ाम करवा दूँगा। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुज़रा, लेकिन वो इस घर से नहीं गई। इसका मतलब कि वो नहीं जाना चाहती थी। मैंने अगले ही दिन मस्जिद में जाकर इससे निकाह कर लिया। अब वो मेरी बीवी बन गई थी। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, ऐसे सारे लोगों के नंबर डिलीट कर दिए, अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। मैंने वो जगह भी छोड़ दी। 1 हफ्ते में मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे घर का भी पता था। इसके बाद मैं और दिलरुबा अल्लाह के घर देखने के लिए गए। वहाँ जाकर मैं माफ़ी माँगता रहा। अल्लाह के आगे रोता पीटता रहा कि अगर मुझे किसी की बददुआ लगी है। जाकर मैंने माफ़ी माँगी। मैंने दिलरुबा से कहा कि तुम्हें तो मुझसे कोई गिला नहीं। तू तो मेरे साथ खुश रहेगी। मेरे साथ हँसती थी, मुस्कुराती थी, मेरी खुशी में खुश हो जाती थी। मेरे घर को भी सँभालती रही थी। 1 साल गुज़र गया, मुझ पर कोई आफ़त नहीं आई। एक दिन दिलरुबा ने कहा कि हमारे घर एक बच्चा हुआ तो वो कैसा होगा? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे पर कोई अज़ाब आ जाए। वो खामोश होगी। लेकिन 3 महीने के बाद हमें पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाज़ा। मेरी ज़िंदगी में तब से ना कोई आफ़त आई थी और ना ही कोई मसला हुआ है। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, लेकिन मैं अभी भी परेशान रहता हूँ कि मेरे किए हुए काम कहीं मेरे सामने ना आ जाए। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, और अब मैं अपने दिल को पुरसकून कैसे करूं। मैं हमेशा डरता रहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। आप लोगों का क्या ख्याल है? नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी सबकमास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।
فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بڑا عجیب تھا، مجھے پتا تھا کہ دلربا نہیں مانے گی، لیکن بات کرنے میں کیا جاتا تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، آج سے یہ سارے کام چھوڑ دوں گا، بس تم اور میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر تم میں مجھ پر بھروسہ ہے تم اگلے ہی گھنٹے تک اس گھر میں موجود رہنا، اور اگر بھروسہ نہیں تو تم اس گھر سے باہر چلی جانا، میں تمہارے جانے کا انتظام کروا دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے گزرا، لیکن وہ اس گھر سے نہیں گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن مسجد میں جا کر اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی بن گئی تھی۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، ایسے سارے لوگوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دیے، اپنا فون بھی بند کر دیا۔ میں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ 1 ہفتے میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو میرے گھر کا بھی پتا تھا۔ اس کے بعد میں اور دلربا اللہ کے گھر دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر میں معافی مانگتا رہا، اللہ کے آگے روتا پیٹتا رہا کہ اگر مجھے کسی کی بد دعا لگی ہے۔ جا کر میں نے معافی مانگی۔ میں نے دلربا سے کہا کہ تمہیں تو مجھ سے کوئی گلہ نہیں، تو میرے ساتھ خوش رہے گی، میرے ساتھ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، میری خوشی میں خوش ہو جاتی تھی، میرے گھر کو بھی سنبھالتی رہی تھی۔ 1 سال گزر گیا، مجھ پر کوئی آفت نہیں آئی۔ ایک دن دلربا نے کہا کہ ہمارے گھر ایک بچہ ہوا تو وہ کیسا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پر کوئی عذاب آ جائے۔ وہ خاموش ہوگی، لیکن 3 مہینے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ میری زندگی میں تب سے نہ کوئی آفت آئی تھی اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، لیکن میں ابھی بھی پریشان رہتا ہوں کہ میرے کیے ہوئے کام کہیں میرے سامنے نہ آ جائے۔ اب آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، اور اب میں اپنے دل کو پرسکون کیسے کروں۔ میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی سماعت کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔